هذا بلاغ للناس ولينذروا به بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے مختلف اقوام کا تذکرہ فرمایا، اچھے لوگوں کو کیا انعامات ملے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور برے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا عذاب ملا اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو جہاں پر قرآن پاک میں اللہ پاک نے کسی ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے تکبر کا گناہ کیا، تو اس کے مقابل میں جو عذاب ہے وہ بھی اللہ پاک نے ذلت کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، انا خیر منہ، جو شیطان نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے تو دنیا کے اندر ہی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ انسان کم سمجھے دوسروں سے، تو انشاءاللہ اللہ پاک انسان کو پھر عزت عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت ہے مسند امام احمد کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایک پہاڑی پر، مروہ پہاڑی کے اوپر ایک دوسرے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب یہ دونوں جدا ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی جو میری ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ پاک منہ کے بل اس کو جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دراصل انسان اپنے آپ کو بڑا کب سمجھتا ہے، تکبر جیسے بڑے گناہ کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی اصلیت اور اپنی حقیقی حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ جب تک انسان کے سامنے یہ بات رہتی ہے کہ میں عنقریب ایک مٹی کے اندر مٹی ہو جاؤں گا، اور ایک زمانہ میرے اوپر ایسے بھی گزرا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور عنقریب ایک زمانہ ایسے بھی آئے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں گا، تو ایسی صورت میں کیا تکبر اور کیا اکڑ کے چلنا اور کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ کے اعتبار سے اپنا محاسبہ کرے، چاہے جتنی بھی عزت مل جائے اللہ پاک کی طرف سے، جتنا مال مل جائے، جتنی نیکی کی توفیق مل جائے، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے اور ایک مال کا تکبر ہوتا ہے، اور یہ جو نیکی کا تکبر ہے یہ مال کے تکبر سے بھی بڑا گناہ ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو چونکہ شیطان کو کوئی اور راستہ ملتا نہیں ہے، نیک آدمی سے وہ کوئی اور گناہ کرا نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں وہ اس کو تکبر کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بظاہر وہ الفاظ بھی ایسے ادا کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور باقی لوگ مجھ سے اچھے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ بعض اوقات ایسے پیش کرتا ہے اور اس سے ایسے باتیں صادر ہوتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھ رہا ہے۔ تو ہر حالت میں چاہے جس طرح کی بھی انسان کو جس طرح کا بھی بڑا مقام مل جائے، انسان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت اور اصل کے اوپر غور کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی توقع لگاتا رہے، اپنے آپ کو تکبر جیسے اس بڑے گناہ سے بچاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هذا بلاغ للناس